عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المكاتبين بأدبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم شرکائے جنازہ اور سبھی حبیب صاحب، حنیف صاحب کے والد گرامی، سعید صاحب کے والد گرامی اور دیگر سارے پسماندگان، حفاظ کرام، اہل خانہ اور حاجی صاحب کی نماز جنازہ میں ہم شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، ان کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے. میں نے جو آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور تم میں سے ہر ایک نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. کل سے مراد قیامت کا دن. اس سفر پر آج جو افسر کے والد گرامی جا رہے ہیں، اس سفر پر ہم سب نے جانا ہے اپنے اپنے مقررہ وقت پر. اور جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سب سے بڑا واعظ یہی ہوتا ہے کہ ہم کل یہ ہمارے درمیان موجود تھے اور بڑی اچھی زندگی بتا کر گئے، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: دو اعمال ایسے ہیں اگر میری امت ان پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ دو عمل جو ہے یہ جنت میں جانے کا کثرت کے ساتھ سبب بنے گی. ایک عمل ہے حسن اخلاق اور ایک ہے تقویٰ. فرمایا جس بندے کے اندر یہ دو خصلتیں پائی جائیں، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور خوف خدا اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو یہ دو چیزیں اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گی. حسن اخلاق کے اعتبار سے حدیث بارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. فرمایا تم سب سے بہترین اور کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور آپ نے متعلق فرمایا: وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرنے والا ہوں، اچھے سلوک کا برتاؤ کرنے والا ہوں. حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے آپ ان کا کوئی بھی پہلو لے لیں، حسن اخلاق کو سامنے رکھ لیں، تو حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق، عفو و درگزر، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بدرجۂ عطا فرمائی، اور پھر آپ ہی کے ذریعے آپ کی امت میں یہ چیزیں ساری ہم تک پہنچی صحابہ اکرام کے ذریعے. تو
تو جو بندہ اس حسن اخلاق کا مالک ہے، دنیا میں بھی لوگ اس کی اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں اور اچھے اوصاف ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی لوگ اس کی ان خصلتوں کو بھولتے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے، تاکہ کل کلاں جب دنیا سے جائیں تو جب ہمارے پیچھے کوئی رہے تو وہ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے انداز میں یاد کر سکے۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوسری کون سی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایک بندہ تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری میت جو ہے اسے جلا دینا۔ تو اہل خانہ نے، اولاد نے اپنے والد کی اس وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے انسانی شکل میں لا کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا اور فرمایا بندے تو یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے جو ہے نا اپنے آپ کو روک سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو سکوں گا؟ اس بندے نے عرض کی باری الہ ساری زندگی تیرے نعمتیں استعمال کرتا رہا، ساری زندگی تیرے نعمات اور اکرامات سے لطف اندوز ہوتا رہا، آج شرمندہ تھا اور ندامت تھی اس بات پر کہ میں کون سا منہ لے کر، کون سا عمل لے کر تیری بارگاہ میں جاؤں گا کہ ساری زندگی تیری نعمتیں استعمال کرتا رہا لیکن ان کا حق نہ ادا کر سکا۔ اس معاملے پر شرمندگی تھی، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے حسن اخلاق جو ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کے ساتھ اسے جوڑے رکھیں۔ حضرت ابو رافع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرنے والا دنیا سے چلا جائے تو جو اس بندے کو غسل دے اور دوران غسل اگر کوئی عیب، نقص، کمی کجی اس کے اندر نظر آئے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، لوگوں پر بیان نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اخروی زندگی کے متعلق غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے، ان کے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔